یہ بات ہے قرآن کی۔ ابشار، میں کعبہ توڑ دوں گا اور مکہ کی ہستی اپنے ہاتھ سے مٹاؤں گا۔ بالکل میرے حضور، کیوں نہیں؟ یہ بات ہے ہاتھی والے سال کی۔ یہ بات ہے اس انسان کی جس نے اللہ کے گھر کعبہ کو گرانے کا ارادہ کر لیا۔ کتنا خوبصورت ہے میرا کلیسا، اب پتا چلے گا دنیا کو میں ہوں ابرہہ یمن کا حاکم، اور میرا یہ گرجا گھر چھین لے گا مکہ والوں کے پیروں کی زمین۔ یہ ہوگا اب نیا کعبہ۔ یہ بات ہے سورہ فیل کی۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ جب بھی قرآن کے اس ترجمے کی آواز کانوں میں پڑتی ہے نا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، پر افسوس ہم میں سے بہت کم ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ کیوں کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہاتھی والے سال ہی اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی تھی۔ کون بھول سکتا ہے وہ سال؟ کون تھا ابرہہ اور کیوں وہ اللہ کے گھر کو توڑنا چاہتا تھا؟ عیسیٰ مسیح کے اس کلیسے کی چمک کے آگے بھول جائیں گے سب اللہ کے اس گھر کو۔ بالکل میرے حضور، کہاں وہ مٹی کا کعبہ اور کہاں ہمارا یہ خوبصورت کلیسا؟ کیا ہے سورت کے نازل ہونے کی پیچھے کی کہانی، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ 1400 سال پرانی اس سورت کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ بہت سارے اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ سورہ فیل مکہ میں اس لیے نازل ہوئی تاکہ قریش کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ جس نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مخالفت کر رہے ہیں، وہ نبی اصل میں اس اللہ کا پیغام دے رہے ہیں جس کا گھر کعبہ ہے۔ محمد کا پیغام لوگوں میں پھیل رہا ہے، لوگ ایک ایک کر کے ان پر ایمان لا رہے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ مان لو کہ محمد سچے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں انہیں روکنا ہی ہوگا۔ ذرا سوچ کر دیکھو، اگر ہم ان بتوں کو نکال پھینکیں گے تو کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ نہ 360 بت ہوں گے اور نہ ہی ہم سردی گرمی کے وہ سفر کر سکیں گے۔ ہو سکتا ہے آس پاس کے قبیلے ہم پر حملہ کر دیں، جیسے ابراہہ نے کیا تھا۔ ابرہہ اصل میں یہ بات ہے سال 570 عیسوی کی، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ یمن کا حاکم ابرہہ آج بہت خوش تھا۔ اس نے شہر سنا میں ایک شاندار کرسچن کلیسا بنوایا تھا جو سونے چاندی اور قیمتی جواہرات سے سجا ہوا تھا۔ اسے امید تھی کہ اب لوگ مکہ نہیں جائیں گے بلکہ اس کے کلیسے کا طواف کریں گے اور یمن بزنس کا نیا مرکز بن جائے گا۔ دیکھنا ابزار، یہ گرجا گھر یمن کی نئی تقدیر لکھے گا۔ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا رہا، لیکن کعبہ کی شان میں کوئی کمی نہ آئی۔ ہر روز سورج کی پہلی کرن کے ساتھ الگ الگ ملکوں کے نہ جانے کتنے قافلے مکہ کی گلیوں میں داخل ہوتے۔ یہ دور دراز علاقوں کے لوگ کعبہ کا طواف کرتے، اپنے بتوں کو چڑھاوا چڑھاتے اور پھر تجارت کر کے اپنے اپنے ملکوں کو لوٹ جاتے۔ مکہ میں ہر طرح کا ہنر ہے۔ صحیح کہا۔ آؤ کچھ چاقو خریدیں۔ بازار کی وہ رونق کعبہ کی برکت کا ثبوت ہے۔ یہ مٹی کے برتن بہت خوب بنائے ہیں، کیا دام ہے ان کا؟ مکہ میں ساری دنیا کے پھل ملتے ہیں۔ بالکل، وہ دیکھو ادھر ہندوستانی سیب بھی ہے۔ مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ ابرہہ کا غصہ بڑھتا چلا گیا، اس کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ سمجھ نہیں آتا ابزار، لوگ اس مٹی کے گھر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ میں خود حیران ہوں حضور۔ اس کے کلیسے پر نظر تو سب کی جاتی، لیکن دل تو صرف کعبہ کی طرف مائل تھا۔ فیضان دیکھو ذرا کتنا خوبصورت گرجا گھر ہے۔ اب چلو کہیں مکہ پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے۔ اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے دن راتوں میں ڈھل گئے، راتیں مہینوں میں بدل گئے، اور پھر اس چیختی خاموش رات میں اس نے فیصلہ کیا۔ ابزار، جی میرے حضور۔ کعبہ کو مٹانا ہوگا۔
जब तक वो काबा रहेगा हमारा कलीसा कभी मशहूर नहीं होगा। लेकिन एक वजह चाहिए। वजह भी मिल जाएगी अबसार, वजह भी मिल जाएगी। और कुछ दिनों बाद हमला करने की वजह भी मिल गई। मक्का के कुछ शरीर नौजवानों को इस बात की खबर हो चुकी थी कि अब्राहा यमन को नया बिजनेस सेंटर बनाना चाहता है। काबा उनके लिए सिर्फ इमारत नहीं थी बल्कि उनके दीन और इज्जत का मामला था, और इसी वजह से कुछ बद्दू लोगों ने उस कलीसिया को बर्बाद करने का इरादा कर लिया। तो ये है वो इमारत, कितनी खूबसूरत है। आज की बात नहीं रहेगी। चलो जल्दी करो, तुम उस तरफ लगाओ। देखते ही देखते कलीसिया आग के शोलों में लिपट गया, शीशे टूटकर गिरने लगे और वो चमचमाती इमारत काला धुआं हो गई। अब चलो, आग अपना काम खुद कर लेगी। मेरा कलीसा, मेरा कलीसा, मेरा कलीसा। अबशार, ये सिर्फ कलीसिया नहीं जलाया गया है, ये मेरी शान, मेरा नाम, मेरा फख्र, सब कुछ जलाया गया है। कौन था जिसने ये जुर्रत की? मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मेरा कलीसा। कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि मक्का के कुछ शरारती बद्दू लोगों ने उस कलीसिया को नापाक कर दिया, और इसी बात को वजह बनाकर अब्राहा 60,000 लोगों की फौज लेकर मक्का पहुंच गया। उसकी फौज में मजबूत जाबाज काले हबशी सिपाही थे जिनके जिस्म रात के अंधेरे की तरह सियाह थे। वक्त आ गया है खुदावंद अब्राहा के लिए जान देने का। क्या तुम तैयार हो? वो सब अपनी ताकत के नशे में चूर अल्लाह के घर को बर्बाद करने के लिए तैयार थे। तो चलो आगे बढ़ो। अब्राहा की फौज ने रास्ते में उन कबीलों के सरदारों को बंदी बना लिया जिन्होंने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया या फिर मक्का का रास्ता दिखाने से मना कर दिया। और जब ये फौज मक्का के करीब पहुंची तो इस फौज को देखकर मक्का वालों के होश उड़ गए। वहां पर एक अफरा तफरी का आलम मच गया। मगर इन सब में सबसे ज्यादा खौफनाक थे उनके हाथी। चिंगारते चीखते हाथियों ने मक्का वालों की रूह को फना कर दिया। या अल्लाह, ये कौन सी मखलूक है? मक्का वालों ने आज तक इतने बड़े जानवर को नहीं देखा था। चिंगारते चीखते हाथियों ने उनकी रूह को फना कर दिया। वो सब अपना घर बार छोड़कर पहाड़ों पर भाग गए। हम मुट्ठी भर लोग इतनी बड़ी फौज का सामना कैसे करेंगे? लेकिन काबा के सरदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद अब्राहा से बात करेंगे, और इस ख्याल के आते ही वो अब्राहा के खेमे तक पहुंच गए। उन्हें देखकर अब्राहा गुरूर से भर उठा। उसने उनसे कहा, अब्दुल मुत्तलिब, अगर काबा की भीख मांगने आए हो तो लौट जाओ, मैं उसे बर्बाद करके ही यहाँ से वापस जाऊंगा। अब्राहा की इस बात ने अब्दुल मुत्तलिब को एहसास दिला दिया कि ये आदमी अपनी नफरत में अंधा हो चुका है। इसलिए उन्होंने उससे काबा की सलामती की कोई बात नहीं की, बल्कि उससे कहा कि वो उनके 200 ऊंट लौटा दे, वो ऊंट जो अब्राहा की फौज ने कैद कर लिए हैं। मैं यहाँ अपने 200 ऊंट लेने आया हूँ जिन्हें आपके सिपाहियों ने कैद कर लिया है। अब्दुल मुत्तलिब की ये बात सुनकर अब्राहा हैरान रह गया। कमाल है, मांगे भी तो क्या ऊंट? क्या तुम काबा की सलामती नहीं चाहते? काबा का मालिक अल्लाह है, वो उसकी हिफाजत खुद करेगा। मैं ऊंटों का मालिक हूँ, उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, लिहाजा मेरे ऊंट मुझे दे दीजिए। अब्राहा गुस्से से भर गया। उसने उनके 200 ऊंट वापस लौटा दिए और इरादा कर लिया कि वो काबा को तबाह और बर्बाद करके मानेगा। सुबह मैं उस काबा को तोड़ दूंगा। बिल्कुल मेरे हुजूर। उस दिन मक्का की वो हवा सांस रोके बह रही थी। अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के दूसरे सरदारों के साथ अल्लाह से दुआ मांग रहे थे।
یہ وہ وقت تھا جب پورا مکہ اپنے بتوں کو بھول گیا اور وہ صرف ایک اللہ سے دعا مانگنے لگے. اے اللہ ہماری مدد کر، ہمیں اس مصیبت سے نکال دے. خدایا انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، رحم کر. ان سب کی دعائیں، ان کا ڈر، ان کی سسکیاں ہوا میں گھل گئیں. اور پھر وہ سب اللہ کے گھر کو اس کے حوالے کر پہاڑوں پر چلے گئے. او میرے اللہ، تیرا گھر کعبہ تیرے حوالے. دوسری طرف ابراہ چلایا، میں نے کہا آگے بڑھو. اس کے فوجی چیخے، ختم کر دو. ان ہاتھیوں نے ایک شاندار تماشا کھڑا کر دیا. مگر سب سے بڑے ہاتھی محمود نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا. لاکھ کوششیں کی گئیں، 100 دھکے مارے گئے، لیکن اس کے باوجود ہاتھی ٹس سے مس نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو کچل کر رکھ دیا. جب ان ہاتھیوں کو واپس الٹا چلایا جاتا تو وہ دوڑنے لگتے، لیکن جب انہیں مکہ کی طرف، کعبہ کی طرف ڈھکیلا جاتا تب وہ زمین پر بیٹھ جاتے. اور پھر لوگوں نے وہ منظر دیکھا جس کا تصور بھی ناممکن تھا. بابا وہ دیکھیے آسمان کی طرف. یہ کیا مصیبت ہے؟ سبحان اللہ. دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں پرندوں نے آسمان کو ڈھک لیا. ان پرندوں نے اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو پکڑا ہوا تھا. خدایا یہ سب تیرا ہی کمال ہے. اور کچھ لمحے بعد پرندوں کے اس جھنڈ نے ان پتھروں کو ایک ساتھ زمین پر چھوڑ دیا. آسمان سے ہزاروں چھوٹے چھوٹے پتھر برسنے لگے. اونچی بلندیوں سے گرتا ہوا ہر پتھر جسم کو گولی کی طرح لگتا تھا. ابراہ کی فوج کو ایسا لگا جیسے آسمان سے شعلے برس رہے ہیں. گھوڑے، ہاتھی، کالے حبشی سپاہی اپنی جان بچا کر بھاگنے لگے. ابراہ غصے سے چیخا، آگے بڑھو! فوجی چلائے، پیچھے ہٹو! دن بڑھتا گیا. وہ سب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے. مکہ والے خوشی سے چلائے. اور پھر خدا نے آسمان میں بجلی گھونپ دی. ابراہ کی ساری طاقت مٹی میں مل گئی. اللہ نے ان سب کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. اس واقعے کے 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ مکہ والے اس واقعے سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ اگلے 10 سال تک انہوں نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اپنے کسی بت کو نہیں پوجا. تو یہ تھی سورہ فیل کی بیک گراؤنڈ سٹوری. ابو ہادی، ہمیں وہ سورہ تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل
فجعلهم كعصف مأكول. چلیے اب اس صورت کو سمجھتے ہیں سنیمیٹک انداز سے، آسان طریقے سے. تو پہلی آیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس.